فرزند مولا علی نے لڑنا شروع کیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور کوفیوں والوں کو اچھا خوف زدہ کیا اور ان کو ڈرا دیا اور بتا دیا کہ میں شیر خدا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں۔ آخر کار قدابہ موصلہ کے نیزے اور عبداللہ بن عقبہ عنقری کے تیر سے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے بعد اس کے دوسرے بھائی عمر بن علی جو خلیفہ برحق خلیفہ ثانی عمر فاروق کے ہم نام تھے، با اجازت امام باغ میدان میں آئے اور خدا داد و قوت اور طاقت سے بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے جنت الفردوس میں مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد ان تیسرے بھائی عثمان بن علی جو خلیفہ برحق خلیفہ ثالث امام عثمان ذی النورین کے ہم نام تھے، اپنے دو بھائیوں کا خون زمین میں بہتا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ ادھر اپنے بھائی امام پاک کی خدمت کا جذبہ رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تو آگے بڑھ کر عرض کی، جہاں آپ کے دو جان باز خلت فاخر شہادت زیب تن کر گئے، وہاں ایک ہلا مجھے بھی عطا ہو کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ امام پاک نے فرمایا، تم میری عظمت کا تاج ہو جاؤ اور کوثر پر تشنگی بچھاؤ، میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ حضرت عثمان بن علی امام پاک سے جا لے کر میدان میں خوب لڑے اور ایسا گرائیں بار حملے کیے کہ سواروں کو گھوڑے پر نشست دوبر ہو گئی اور پیدل پس کر رہ گئے۔ آخر زخموں سے چور ہو کر خولی بن یزید اسمعی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کر کے جنت میں پہنچے۔ پھر امام پاک کے چوتھے بھائی حضرت جعفر بن علی نے خدمت الاقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اب جان نثاری کا مستحق ہوں۔ امام پاک نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بھائی جان، بہادری کے جوہر تمہارے پیشانی سے چمک رہے ہیں، لیکن اموع کثیر سے تنہا لڑ کر کوئی واپس نہیں آیا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مبارز طلب کر کے ایک ایک سے لڑو۔ حضرت جعفر نے کہا، بھائی، جس سر میں جان بازی اور جان نثاری کا سودا ہو، اس میں قلت و کثرت کی فکر کہاں سما سکتی ہے؟ اب تو واپس آنے کی نہیں بلکہ آپ پر جان قربان کر کے جنت الفردوس میں ابا جان کے پاس جانے کی آرزو ہے۔ امام پاک ان کو سینے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عباس بن علی کے علاوہ یہ آخری بھائی رہ گیا تھا جو جدا ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ امام پاک کی اجازت سے میدان میں آئے اور شہادت دے کر جنت کے سدھارے شہادت فرزند امام حسین بن علی چاروں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت امام کے حقیقی بھتیجے عبداللہ بن حسن آگے بڑھے اور عرض کیا، اے چچا جان، مجھے بھی لڑنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور بہت سمجھایا مگر سوائے اجازت دینے کے کچھ بن نہ پایا اور شیر بیشہ شجاعت میدان کا رزار میں آئے اور تلوار بلند کی، جو جوہر دکھائے کہ لشکر ادا میں کھلبلی مچ گئی، ثابت کر دیا کہ میں شیر خدا کا پوتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا، اس جوان کو گھیرے میں لے لو اور قتل کر دو۔ بختری بن عمر اور شامی 500 سواروں کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہ میں گلشن رسالت کا دوسرا مہکتا پھول قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ علی حسب اختلاف روایات اصلاح قول کے مطابق ان کی عمر 19 برس ہے۔ یہ وہ جوان ہیں جس کے ساتھ امام پاک کی لخت جگر سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، آل رسول کی آنکھوں کا تارا، سراپا التجا عرض گزار ہے۔ محترم، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے کے لیے تیار ہوں اور ابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ امام پاک نے اس نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا، تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں یا تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو۔ حضرت قاسم نے کہا، چچا جان، خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے قاسم کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالی اور ان کے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔
اللہ امام پاک نے نہ اپنے جوان بھتیجے کے شباب کو دیکھا، نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ گلشن اسلام خزاں کا شکار نہ ہونے پائے، اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے اپنے خاندان کے جوانوں کا خون بھی دینا پڑے تو دے دیا جائے۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، او دین کے دشمنوں اور اپنے نبی کا گھرانہ اجاڑنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، میں گلشن بطول کا مہکتا ہوا پھول ہوں، آؤ مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، تلواروں سے گھائل کرو اور میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو۔ تم میں سے کون ہے جو میرا تنہا مقابلہ کرے گا؟ ابن سعد ملوم نے ایک سالار لشکر ارزق نامی سے کہا کہ اس نوجوان کو قتل کرو، اور ارزق نے کہا، واہ جناب، آپ نے خوب میری قدر کی، میں بہادر ہوں جو سینکڑوں ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس بچے کے مقابلے میں جانا تو میری توہین ہے۔ ابن سعد نے برہم ہو کے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ شیر خدا کا پوتا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پھر بھی اس کی ہمت و شجاعت کو دیکھنا ہے تو ذرا سامنے ہو جا۔ اس نے کہا، میں تو نہیں جاتا، البتہ لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، اس کے لیے وہی ایک کافی ہے۔ چاچا اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا، وہ آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار جو بہت اچھی تھی وہ چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو غصے میں دیوانہ ہو کر آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے، آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا بھی غیظ و غضب کا پتلا بن کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے آ کر آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، تیری گالیوں کا جواب میں گالیوں سے نہیں دوں گا، یہ ہماری شان نہیں، البتہ تجھے میرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ ارزق نے جب اپنے 3 بیٹوں کا انجام بد دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر دھاڑنے لگا اور خود مقابلے کے لیے آگے بڑھنا ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بیہودہ کلمات کہتے ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے باپ ذرا ٹھہر جا، مجھے اس نوجوان سے 2 ہاتھ لینے دو۔ وہ بھوکے شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کی وار کو اپنی تلوار پر روکا اور پھر اس پر اس طرح وار کیا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تو ارزق کا حال قابل دید تھا، اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اس کی زندگی کی پوری کمائی لٹ چکی تھی۔ وہ غیرت جو اب تک قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلے پر جانے سے روک رہی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ظالم غیظ و غضب کی آگ میں چلتا ہوا آگے بڑھا کہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے اور ایک ہی وار میں اس نوجوان کو ختم کر دے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازو میں قوت ربانی کام کر رہی ہے۔ وہ مقابلے میں آ کر ہاتھی کی طرح چھنگارنے لگا اور شیر کی طرح ڈھاڑنے لگا۔ اس کی تلوار فضا میں رعد و برق بن کر چمک رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی جو آپ نے اس کے لڑکے سے چھینی تھی، کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ تلوار میں نے 1000 دینار میں خریدی ہے اور 1000 دینار دے کر اسے زہر کو بچھاؤ دیا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اسی کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تیرے بیٹے اس کا مزہ چکھ چکے ہیں، تو بھی خاطر جمع رکھ، ابھی تجھے بھی اس کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ پھر آپ نے الحرب حدیقہ کے پیش نظر فرمایا، ارزق، ہم تو تجھے ایک نہد ازما بہادر سمجھتے تھے، مگر تو نہایت ناتجربہ کار ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین تک کھینچنے نہیں آتی، نہ تجھے جھک کر کسی کو سلیقہ آتا ہے۔ زین کو دیکھنے لگا، آپ نے اسی وقت ایک ایسا کاری وار لگایا کہ اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے سے جا بیٹھے اور فوراً دونوں گھوڑوں کے ساتھ خیموں کی طرف آ گئے۔ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، وَأَمَّا الْعَطَشُ الْعَطَشُ، اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ امام پاک نے فرمایا، بیٹا تم عنقریب ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پیو گے، دیکھو اس کے بعد پھر تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی، دیکھو تمہارے والد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے،
ابن سعد نے کہا یہ نوجوان ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر چکا ہے، اب اس کو مہلت نہ دو۔ چانچہ اس کے حکم سے دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک شکی سیت بن سعد اور بعض روایات کی روح میں سعد بن عمرو بن نکیل ازدی نے آپ کو شہید کر دیا۔ امام پاک نے زخمی بھتیجے کو گود میں لیا اور آپ کی گود میں روح پرواز کر گئی۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر، حضرت ابوبکر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔